السلام علیکم. اس وقت ہم جلو فارسٹ پارک موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہمارے انتہائی ایکسپرٹ فارسٹری کے حوالے سے جناب اشتیاق صاحب جو یہاں پہ ایس ڈی ایف او ہیں اور یہاں کی تزئین و آرائش اور حسن کے ذمہ دار ہیں. اور اگر آپ جلو پارک کبھی آتی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کے پیچھے جو ہے اشتیاق صاحب کا خدمات جو ہے وہ کار فرما ہیں. آج ہم جلو پارک میں موجود ہیں اور اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پلانٹیشن کی اہمیت اور جلو پارک کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے, اور 10 بلین سونامی جو پلانٹیشن کمپین ہے گورنمنٹ کی, اس کی کیا افادیت ہے اور کس نہج تک وہ پہنچ چکی ہے. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ٹھاک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت نوازش. تشریف لائیں آج, اور جتنی آپ نے جو کر دی ہیں باتیں کی ہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت تو میں نہیں ہوں, لیکن آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے الفاظ میرے لیے استعمال کیے. سر یہ عاجزی ہے آپ کی, نہیں تو آپ کا کام بول رہے. چلیں, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا, اس میں سر ایسا ہے کہ جلو پارک جو ہے وہ 456 ایکڑ پہ پارک ہے. یہ فارسٹ پارک ہے بیسیکلی. 1978 میں اس پارک کو اسٹیبلش کیا گیا, اور اس سے آنورڈ اس میں کافی ساری چینجز لائی گئی, اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی. اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے جلو فارسٹ سفاری کے نام سے ایک پروجیکٹ یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے, وہ بیسیکلی اس کے آج تک کی لائف کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں اس کی جو میجر کمپوننٹس ہیں, باؤنڈری وال ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, روڈز جو ڈیٹوریٹڈ ہو چکے ہوئے تھے ان کی ری کارپیٹنگ کی گئی ہے, لیک جو کہ بالکل ڈیٹوریٹ ہو چکی ہوئی تھی اسے بالکل جو ہے وہ جو سمجھے کہ نئے سرے سے ڈیمولش کر کے اس کو ریڈو کیا گیا, اور ایک پراپر پلان کے تحت اسے تیار کیا گیا. اس کے علاوہ پبلک کی سٹنگ ارینجمنٹس, اس میں پکنک پوائنٹس ہیں, گزیبوز ہیں, نئے فارسٹ لانز ہیں, گراسی لانز ہیں. پارک کے کچھ اپنے مسائل تھے اس کو پارک کو مینیج کرنے کے لیے, کہ الیکٹرسٹی کا پرابلم تھا, اس میں نئے ٹرانسفارمرز انسٹال کیے گئے, الیکٹرک وائرز انسٹال کی گئی. پھر پانی کی بہت زیادہ یہاں پہ قلت تھی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹربائن انسٹال کی گئی, اسپرنکلر سسٹم انسٹال کیے گئے. اور جو سب سے بڑا ایشو ہمارا ماحول کے حوالے سے ہے, اور پرٹیکولرلی لاہور کے حوالے سے اسموک کا, تو اسموک کو ٹیکل کرنے کے لیے اس پارک میں ہم نے 30,000 پلانٹس لگائے ہیں, بہت خوب, جو کہ ابھی الحمدللہ 95 to 100% سکسیزفل ہیں. ماشاء اللہ. مطلب اس کا مورٹیلٹی ریٹ مطلب یہ مورٹیلٹی ریٹ تو دیکھیں رہتا ہے, ہم یہ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پلانٹ بھی مرتا ہے تو اس کو ری اسٹاک کرتے ہیں. صحیح. اس لیے میں نے اس کو آپ کو ایک رینج بتا رہا ہوں کہ 95% to 100%. پھر کچھ ایریاز بڑے ڈیٹوریٹڈ تھے, ان کی ہم نے جو ہے ری ہیبیٹیشن کی ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے کہ اس کا نام فارسٹ پارک ہے یہ, تو جتنی بھی اس کی یہ اسپیشیز ہم نے یوز کی ہیں یہ ساری کی ساری ٹری اسپیشیز ہیں, اور ساری کی ساری لوکل ہیں, انڈیجنس اسپیشیز کو یوز کیا ہے. اس میں پلکن ہے, املتاس ہے, کچنار, سچین, اور جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ایگزوٹکس کو اس میں ہم نے انوالو نہیں کیا. ایگزوٹکس کو پیورلی اس میں اگنور کیا گیا, کیونکہ ہمارا جو کہہ لیں کہ ٹرینڈ جو ایگزوٹکس کی طرف موو کر رہا تھا, اسی نے آج ہمیں یہاں پہ پہنچایا کہ آج ہم انوائرمنٹل ہیزرڈس میں گھرے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے 10 بلین سونامی کمپین کی بات کی, بیسیکلی یہ کمپین نہیں ہے, یہ پورا کمپلیٹ پروجیکٹ ہے, یہ پورا پیکج ہے. اگر میں اسے پروجیکٹ کا بھی نام دوں تو میرے خیال سے شاید یہ لفظ اس پہ وہ نہیں کرتا, کمپیٹیبل نہیں ہے. یہ پورا ایک پیکج ہے, اس میں ایک کمپوزٹ پیکج ہے جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنے فارسٹ ایریاز میں بھی پلانٹیشن کرے گا, جو ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو لینڈز ہیں وہاں پہ انہیں بھی ہم انوالو کر رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کر رہے ہیں, ہیلتھ کو بھی انوالو کر رہے ہیں, آرمی کو, ایئر فورس, نیوی, جہاں جہاں پہ بھی جتنی بھی گورنمنٹ کی انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اور سب سے جو بڑا ہماری لینڈ کا جو بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے دیٹ از فارمر, ہم ان فارمرز کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اس میں ہم فارمرز کو انتہائی کم ریٹس پہ فروٹ پلانٹس دیں گے تاکہ وہ ایگرو فارسٹری کر سکیں, اور انہیں کچھ ایسے پلانٹس دیں گے جو لوکل بھی ہوں گے, شیڈی بھی ہوں گے, فوڈر کے طور پہ بھی کام کر سکیں گے, لائک سوانجنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جو رینج لینڈ ٹائپ ایریاز ہیں, وہاں پہ ہم انہیں ایپل دیں گے. سردیوں میں جو فوڈر کا پرابلم آتا ہے تو ایپل ایک ایسا ٹری ہے جو اس پرابلم کو کیٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پلین ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوکل اسپیشیز لائک پلکن, ارجن, املتاس,
کچنار، سکچین، شیشم، کیکر، بقائن، نیم، توت، انہیں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو اسموک کا اور باقی انوائرمنٹل ہیزرڈس کو جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں 100% تو نہیں کہتا لیکن ایٹ لیسٹ 60 to 70% جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفیشنسی ضرور آئے گی. صحیح. انشاءاللہ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 100 بلین سونامی کا؟ دیکھیے اس میں ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ آلریڈی KPK میں موجود ہے اور ہمارا اپنا بھی ایک پروجیکٹ گرین پاکستان کے نام سے سٹارٹ ہوا تھا جو کہ اس پروجیکٹ کا پریڈیسیسر ہے. ٹھیک ہے, اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے. تو اس میں ہمارا جو پہلے گرین پاکستان کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی بہت اچھا بڑا کامیاب چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو صرف اس میں کیا ہے, اس میں کوانٹم آف ورک بہت زیادہ ہے. مطلب پہلے ہم اگر 1 by 1 سائٹس کو ٹیکل کرتے تھے تو تمام سائٹس کو ہم نے سائملٹینیسلی کرنا ہے. یہ ایک بیسیکلی انٹیگریٹڈ فارسٹری ہے. صحیح. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کام کریں تو دوسرے کو اگنور کریں, نہیں, ہم نے تمام کاموں کو ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی کرنا ہے اور سسٹمیٹیکلی کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے پھر انشاءاللہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ موسٹ پروبیبلی 80 to 90% اور 90 to 100% کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ضرور سر, ہمارے کسان برادری کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایگرو فارسٹری کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کس طرح سے منافع لیا جا سکتا ہے؟ کون سی اسپیشیز زیادہ بہتر ہیں؟ جی دیکھیں, ایگرو فارسٹری ایک ایسی ٹرم ہے اور ایک ایسی پریکٹس ہے کہ اگر ہم اسے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں تو ہمارا فارسٹ ایریا تبھی انکریز کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس تو ایک فکسڈ ایریا ہے. ہم اسی میں پلانٹس لگاتے ہیں, اسی کی فیلنگ کرتے ہیں, پھر اس میں ری جنریشن کرتے ہیں. تو وہ تو ایک پروسیس ہمارا چل رہا ہے, فارسٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جو ایریا انکریز کرنے کا تعلق ہے, جہاں تک وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جب تک ہم اسے انوالو نہیں کریں گے وہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے میں انہیں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایسے ٹریز لگائیں. جیسے کچھ ایریاز میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لیمن کے باغ ہیں, تو آپ اسپیسنگ تھوڑی انکریز کریں, نیچے آپ کی ایگریکلچر کراپ بھی چلے. اور یہ جو لیمن ہے یہ بھی اس میں ایز جو ہے یہ چلیں ٹری نہیں بنتا تو بش کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. پھر امرود ہے, آم کے باغ آپ لگا سکتے ہیں, آم, لیکن آپ اسپیسنگ انکریز کر دیں. تو یہ چیزوں, لیکن جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وڈی ٹری لیں, لائک آپ کیکر لگانا چاہتے ہیں, شیشم لگانا چاہتے ہیں, توت لگانا چاہتے ہیں, سیمل لگانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اپنی لینڈ کی جو باؤنڈری ہے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں. بہتر. کچھ ایریاز میں جہاں بہت زیادہ ونڈز کا فلو ہوتا ہے, تھنڈر اسٹارمز آتے ہیں, وہاں پہ شیلٹر بیڈس کے طور پہ بھی ٹریز لگائے جا سکتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں. اور بہت زیادہ یہ پریکٹس جو ہے یہ ایگریکلچر کراپس کی پروٹیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ایگرو فارسٹری تو مسٹ ہے. ایگرو فارسٹری کے بغیر آپ سمجھیں کہ ہماری فارسٹری ادھوری ہے. صحیح. سر, اس میں آج کل ایک بڑا رواج اور بڑا اچھا رواج نکل چلا ہے کہ سہانجنے کا باغ لگانے کا. اس میں لوگ جو ہے اس کے پتے بھی سیل کر رہے ہیں, اس کا بیج بھی سیل کر رہے ہیں. تو اس کی افادیت جو ہے آپ ایگرو فارسٹری کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے, کیونکہ یہ انڈیجنس بھی ہے اور پھر اکنامکلی جو ہے یہ پروفیٹیبل بھی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, مورنگا کے باغ کے حوالے سے؟ جی, اس میں سر ایسا ہے کہ دیکھیں کچھ اسپیشیز ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اٹ سیلف ایک کمپلیٹ پیکج بنایا ہے. جی, لائک نیم اور مورنگا. اب ہم چونکہ بات صرف مورنگا کی کر رہے ہیں تو میں مورنگا پہ ہی آتا ہوں. مورنگا سر ایک ایسی اسپیشیز ہے کہ روٹ سے لے کے اپنے ٹاپ تک ٹوٹلی جو ہے اس میں ویسٹیج نہیں ہے. جی, ہم جو گھروں میں پرکلز یوز کرتے ہیں وہ بھی مورنگا سے آتی ہیں. ہم جو جہاں پہ جو جانور رکھے جاتے ہیں جو فوڈر کے طور پہ بھی آپ مورنگا کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے جو لیوز ہیں یہ ٹوٹلی ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ وائٹامنس کا ایک پیکٹ پورا دیا ہوا ہے اور ایک پورا پیکج ہے. آپ اس کے لیوز کو ہوا میں خشک کریں, خشک کر کے پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھیں تو آپ بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے. پھر آج کے دور میں تو باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اس کا پاؤڈر سیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کمرشلی بھی بہت زیادہ کہنے کہ قابلیت ہے. اور ویسے اگر آپ ایکو سسٹم میں دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ بہترین ہے. اس کی وڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کی پرکلز بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے
لیوز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ بالکل لگانا چاہیے اور میں تو اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا. بہت بہت شکریہ سر. بس آخری سوال اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں, ہم مشکور ہیں. اور اچھا اس میں یہ بتائیے کہ اب جو ہمارے ایک جو صورتحال ہے, موسمی تغیر کی صورتحال ہے, اور ہر انسان کی مطلب ہم پاکستانیوں کی بحیثیت پاکستانیوں کی جو صورتحال ہمارے ملک کی اس وقت ہوئی ہے, تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پر تو کم سے کم کتنے پودے لگانے چاہیے اور اس کا سائز کیا ہونا چاہیے کہ اس کا سروائیول ریٹ زیادہ بہتر رہے؟ سر اس میں میرے پاس کوئی اسٹینڈرڈ الفاظ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ الفاظ ایک ہی ہیں, میں وہی بتا دیتا ہوں. جی جی. تو میرے خیال سے اس میں یہ سارے کہنے کے نا ساری چیزیں اسی میں بند ہو جاتی ہیں کہ حدیث پاک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک پودا لگا رہے ہو اور قیامت آ جائے, بالکل قیامت کا سور پھونک دیا جائے, تب بھی پودا لگانا بند نہ کریں. سبحان. اب دیکھیں کہ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ پودا لگانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ ترغیب دے دی. اور بدقسمتی سے ہم دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جہاں پہ فارسٹری بہت پیچھے ہے. بالکل. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد تو کوئی اور بات نہیں رہ جاتی. اب اسی کی تشریح ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھیں سر, ایک پودا جو ہے نا وہ ایک ایسا جاندار ہے جو کسی سے کچھ لیتا نہیں, وہ صرف دیتا ہے. اور جو کچھ وہ لیتا ہے وہ چیزیں لیتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتا ہے اور ہمیں آکسیجن دیتا ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی جو ہے وہ بھی فوٹوسنتھیسس کے عمل کے ذریعے آکسیجن دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایک مطلب سمپل سی بات ہے کہ 22 کروڑ یا 20 کروڑ کی اگر ہماری آبادی ہے تو اتنے پودے تو کم از کم ہر سیزن میں ہمیں لگانے چاہیے. اور ہماری جتنی عمر ہے ہر بندے کی, اگر وہ اپنے ایک سال میں ایک پودا لگا کے اس کو پراپرلی جو ہے وہ اس کی نشو نما کرے تو وہ جب فار ایگزامپل 60 سال کی عمر میں اگر وہ دنیا سے جائے تو 60 پودے اس کے نام پہ لگیں اور وہ درخت بنے ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ 22 کروڑ کو 60 سے ایوریج ایج آف کوئی پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے, کوئی بعد میں چلا جاتا ہے, لیکن بہرحال ایک ایوریج ایج اگر ہم لیں 60 ایئرس تو 22 کروڑ کو آپ 60 سے ضرب دے دیں تو آپ جو دیکھیں ہم کہاں پہ جاتے ہیں. ہمارا تو یہ پھر ہم نہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوں گے اور نہ ہی ہم ان ممالک میں شامل ہوں گے جہاں پہ انوائرمنٹل ہیزرڈز ہوتے ہیں. ہم دنیا کی بیسٹ انوائرمنٹ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی میں ان پہ جو ہے یہ چاہوں گا کہ ہربی زون پرائیویٹ لمیٹڈ جنہوں نے ہمیں آج مورنگا کے کچھ پلانٹس میں 200 پلانٹس لگوائے ہیں ہمارے پاس, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز اس وقت ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ہے ایگری اور فارسٹری. جو ہے اس وقت ٹورزم کا جو نیا کانسیپٹ ہے وہ ایگری اور فارسٹری ٹورزم ہے, جس میں ایگری ایجوکیشن پاکستان سر فہرست ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ان کا بھی میرے نالج میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے لوگوں کو اور پبلک کو, اس طرح کی جو کہہ لیں کارپوریشنز ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں جو ہے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پروموٹ ہوں اور پاکستان کا اچھا امیج پوری دنیا میں فلوٹ کرے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا.